أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. سورہ النساء اور قرآن کریم کی تفسیر سمجھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ایمان والے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور کفار شیاطین کی راہ میں لڑتے ہیں تو تم شیطان کے دوستوں سے جہاد کرو بے شک شیطان کا مکر و فریب کمزور ہے. یعنی یہاں مسلمان اور کفار دونوں جو لڑتے ہیں ان دونوں کے لڑنے کے پیچھے کا مقصد کیا ہے اس مقصد کو بیان کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کے لڑنے اور جہاد کرنے کا مقصد کیا ہے اور کفار کا لڑنے اور جنگ کرنے کا مقصد کیا ہے. کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جن سے کہا گیا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو, پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں ایک گروہ لوگوں سے ایسے ڈرنے لگا جیسے اللہ سے ڈرنا یعنی جیسے اللہ سے ڈرنا ہوتا ہے یا اس سے بھی زیادہ اور کہنے لگے اے ہمارے رب تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا, تھوڑی سی مدت تک ہمیں اور مہلت کیوں نہ عطا کر دی. اے حبیب تم فرما دو کہ دنیا کا ساز و سامان تھوڑا ہے اور پرہیزگاروں کے لیے آخرت بہتر ہے اور تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا. تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا. اب یہاں پر جو اوپر والی آیت ہے کہ آیت نمبر 76 اس میں مسلمانوں کا جہاد کرنے کا مقصد اور کفار کے جہاد کرنے کا مقصد بیان کیا گیا ہے. جب مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو اس جنگ سے کافروں کی غرض کیا ہوتی ہے اور مسلمانوں کا ہدف کیا ہونا چاہیے. کافر جو ہے وہ مادی مقاصد کے حصول کے لیے جنگ کرتے ہیں. مادی مقاصد ان کا مقصد دولت حاصل کرنا, زمین ہڑپنا, اپنی بت پرستی کو آگے لے جانا, اپنے نام و نمود اپنے ملکوں پر اپنا قابو پانا, ان کا مقصد دنیا ہوتا ہے. تو کافر مادی مقاصد کے حصول کے لیے جنگ کرتے ہیں اور بت پرستی کا بول بالا کرنے کے لیے اپنے وطن اپنی قوم کی حمایت میں لڑتے ہیں. ان کے پیش نظر زمین اور مادی دولت ہوتی ہے. نام و نمود اور اپنی بڑائی کے لیے اور دنیا میں اپنی بالادستی قائم کرنے کے لیے لڑتے ہیں اور کمزور ملکوں کی زمین, ان کی معدنی دولت, ان کے ہتھیاروں کو لوٹنے کے لیے لڑتے ہیں. یعنی کفار کا مقصد لڑنے کا کیا ہوتا ہے کہ وہ کمزور لوگوں کے ملکوں کو ہڑپنے کے لیے, ان کی معدنی طاقت کو حاصل کرنے کے لیے, ان کے ہتھیار کو چھیننے کے لیے, نام و نمود کے لیے, اپنی بت پرستی کو آگے لے جانے کے لیے ان کا مقصد دنیا ہوتا ہے اور دنیا کی چیزیں ہوتی ہے. مگر اس کے برعکس مسلمانوں کے سامنے جنگ کے اندر اخروی مقاصد ہوتے ہیں. وہ اللہ کی بڑائی, اس کے دین کی سربلندی کے لیے لڑتے ہیں. وہ بت پرستی, کفر, شر اور ظلم کو مٹانے کے لیے لڑتے ہیں. نظام اسلام کو قائم کرنے کے لیے, خیر کو پھیلانے کے لیے, عدل و انصاف کو نافذ کرنے کے لیے لڑتے ہیں. ان کا مقصد زمین کو حاصل کرنا نہیں ہوتا بلکہ زمین پر اللہ کی حکومت قائم کرنا ہوتا ہے.
مسلمانوں کا مقصد کیا ہوتا ہے جہاد کے پیچھے؟ ان کا مقصد نام و نمود نہیں ہوتا، ان کا مقصد حکومت نہیں ہوتا، ان کا مقصد زمین یا دولت حاصل کرنا نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو ظلم کو مٹانے کے لیے، عدل و انصاف کو نافذ کرنے کے لیے، اللہ کی حکومت قائم کرنے کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے وہ دنیا کے اندر کفار سے جنگ کرتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں۔ وہ اپنے استعمار اور آمیریت قائم کرنے کے لیے اور دوسروں کی زمین اور دولت پر قبضہ کرنے اور لوگوں کو اپنا محکوم بنانے کے لیے نہیں لڑتے، یعنی لوگوں کی زمین کو ہڑپنے کے لیے یا لوگوں پر اپنا تسلط جمانے کے لیے، لوگوں کے اوپر اپنی حکومت جمانے کے لیے مسلمان جنگ نہیں کرتے، بلکہ مسلمان تو عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ رب العزت کی حکومت دنیا پر قائم کرنے کے لیے، وہ دنیا سے ظلم اور شر اور عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے، کفر کو مٹانے کے لیے، شر کو ظلم کو مٹانے کے لیے وہ لڑا کرتے ہیں، بلکہ انسانوں کو انسانوں کی بندگی سے آزاد کرا کر سب لوگوں کو خدائے واحد کے حضور سر بسجود کرانے کے لیے جہاد کرتے ہیں۔ وہ تو بندوں کو بھی بندوں کی غلامی سے آزاد کرا کر اللہ کی سامنے سر جھکانے کے لیے لڑتے ہیں۔ ان کا مقصد دنیا نہیں، نہ دنیا کی دولت، نہ دنیا کی حکومت، نہ دنیا کی زمین اور نہ کوئی ملکی حکومت ہوتی ہے، بلکہ ان کے سامنے تو آخرت کا اجر و ثواب ہوتا ہے۔ تو ایک آیت میں تو کفار کا اور مسلمانوں کے جنگ کرنے کا مقصد بیان کیا گیا، اور دوسری آیت جو ہے وہ یہ کہا گیا کہ کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جن سے کہا گیا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو، یعنی کہ جہاد نہ کرو، اور نماز قائم رکھو، زکوٰۃ دو۔ یعنی کہ ایک ایسا بھی گروہ تھا کہ جن کو اللہ کے رسول نے جہاد کرنے سے روکا اور کہا کہ ابھی نہیں، ابھی تم زکوٰۃ دیتے رہو، نماز قائم کرتے رہو۔ وہ کیا تھا؟ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ اس آیت کے شان نزول میں یوں ہے کہ مشرکین مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کو بہت ایذائیں دیتے تھے۔ جو مشرکین تھے، کفار اور مشرکین مکہ، وہ مکہ کے اندر مسلمانوں کو بہت اذیتیں اور تکلیفیں دیتے تھے۔ ہجرت سے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ایک جماعت نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آپ ہمیں کافروں سے لڑنے کی اجازت دے دیجیے۔ ان کا ظلم و ستم اتنا بڑھ گیا تھا کہ صحابہ کی ایک جماعت سرکار کی بارگاہ میں حاضر آئی اور کہا، ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے مکہ مکرمہ میں، کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں ان سے جنگ کرنے کی اجازت دے دیجیے۔ تو انہوں نے ہمیں بہت ستایا ہے اور بہت ایذائیں دی ہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے ساتھ جنگ کرنے سے ابھی ہاتھ روک کر رکھو، یعنی ابھی جنگ مت کرو، ابھی صرف نماز اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، ابھی وہ وقت نہیں آیا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جہاد کا یہ مقصد نہیں، جہاد کی سب سے پہلی شرط جو ہے اور اہم شرطوں میں سے ایک شرط ہے، وہ ہے استطاعت کا ہونا، طاقت کا ہونا۔ بغیر طاقت کے چند لوگوں کو لے جا کر کے اپنے آپ کو جہاد کرنے کے لیے اور موت کے منہ میں ڈھکیل دینا یہ عقل مندی کی علامت نہیں ہے۔ تو جہاد کی پہلی شرط ہے استطاعت، کہ جب آپ کے پاس طاقت ہو تب آپ پر جہاد فرض ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا ابھی اپنے آپ کو روکے رکھو، نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ اسی کے متعلق فرمایا، کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جن سے شروع اسلام میں، یعنی اسلام کی ابتدا میں، مکہ مکرمہ میں کہا گیا کہ ابھی جہاد سے اپنے ہاتھ روکے رکھو اور ابھی صرف نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، مگر اس کے بعد لیکن پھر جب مدینہ منورہ میں ان پر جہاد فرض کیا گیا، اب مدینے میں جب آ گئے اور مدینے میں کچھ لوگ آ گئے اور طاقت و قوت بھی حاصل ہو گئی، اس کے بعد جب مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا تھا، اس کے بعد جب عورتوں پر ظلم ہو رہا تھا، اس کے بعد جب مسلمانوں کو قید کیا جا رہا تھا، تو ایسی صورت میں تم پر جہاد فرض کیا گیا۔ لیکن جب مدینہ منورہ میں ان پر جہاد فرض کیا گیا تو اس وقت طبعی خوف کا شکار ہو گئے، یعنی کہ انسان کی طبیعت ہوتی ہے، اس کا تقاضا ہے، فطرت ہے کہ وہ پہلے سے جو خوف دل میں بیٹھا ہوا تھا وہ اس کے شکار ہو گئے، جو انسانی فطرت ہے۔ اور حالت یہ تھی کہ ان میں ایک گروہ لوگوں سے ایسے ڈرنے لگا جیسے اللہ عز و جل سے ڈرنا ہوتا ہے، یعنی وہ خوف ایسا تھا کہ وہ ایسے ڈرتے تھے جیسے اللہ سے ایک انسان کو ڈرنا چاہیے، ایسا بندوں سے ڈرنے لگے، یا اس سے بھی کچھ زیادہ ہی خوف زدہ تھا۔ کہنے لگے، اے ہمارے رب، تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ یہ سوال حکمت دریافت کرنے کے لیے تھا، یعنی کہ جہاد کی حکمت دریافت کرنے کے لیے سوال تھا، اس کے پیچھے اعتراض کرنے کے لیے نہیں تھا۔
اسی لیے ان کو اس سوال پر توبیخ اور زجر نہ فرمایا گیا بلکہ تسلی بخش جواب عطا فرمایا۔ اگر صرف اعتراض کے لیے ہوتا تو اللہ رب العزت ان کو زجر و توبیخ فرماتا، مگر یہاں ان کو زجر و توبیخ ڈانٹا نہیں گیا بلکہ ان کو تسلی بخش جواب دیا، اور تسلی بخش جواب دیتے ہوئے فرمایا گیا کہ اے حبیب تم ان سے فرما دو کہ دنیا کا ساز و سامان تھوڑا سا ہے، فنا ہونے والا ہے، جبکہ پرہیزگاروں کے لیے آخرت تیار کی گئی ہے اور وہی ان کے لیے بہتر ہے، لہذا جہاد میں خوشی سے شرکت کرو۔ تو یہاں بھی مسلمانوں کو دنیا کی حقیقت بتانے کے بعد جہاد کی طرف راغب کیا گیا ہے کہ جہاد سے گھبراؤ نہیں، بلکہ جہاد میں جانا دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے۔ دنیا کا فائدہ تو یہ ہے کہ اگر تم کامیاب ہو جاؤ گے تو دنیا میں مال غنیمت کی صورت میں تمہیں انعام ملے گا، اور آخرت میں اجر و ثواب کی صورت میں تمہیں انعام دیا جائے گا، اور اگر تم شہید بھی ہو گئے تو آخرت میں پھر شہادت کے مرتبے بہت بلند ہیں۔ اب یہاں پر کچھ جہاد کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چند فرامین ہے، سماعت فرما لیں کہ جہاد کے متعلق احادیث میں کیا کیا بیان کیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص میرے راستے میں جہاد کے لیے نکلا وہ شخص صرف مجھ پر ایمان رکھنے، میرے رسول کی تصدیق کی وجہ سے نکلا ہو، میں اس کا ضامن ہوں کہ اس کو اجر یا غنیمت کے ساتھ لوٹاؤں۔ اللہ رب العزت کہتا ہے جو میرے راستے میں نکلا تو اس کا مقصد میرے رسول کی تصدیق کی وجہ سے اور ایمان رکھنے کی وجہ سے اٹھا، تو میں اس کا ضامن ہوں کہ اس کو اجر اور غنیمت کے ساتھ لوٹاؤں یا جنت میں داخل کر دوں۔ آپ نے فرمایا اگر میری امت پر دشوار نہ ہوتا تو میں کسی لشکر میں شامل ہوئے بغیر نہ رہتا۔ سرکار خود فرماتے ہیں کہ میں کسی بھی لشکر میں شامل ہوئے بغیر نہ رہتا، اور بے شک میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ یعنی اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شوق جہاد اور شوق شہادت کا اظہار فرمایا ہے کہ شہادت کتنی اہم نعمت ہے اللہ رب العزت کی، کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ کہتے ہیں میں اس کو پسند فرماتا ہوں کہ میں بار بار قتل کیا جاؤں اللہ کی راہ میں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد کرنا کس عبادت کے برابر ہے، یعنی کہ یا رسول اللہ آپ بتائیں کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا یہ کس عبادت کے برابر ثواب رکھتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تم اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ انہوں نے 2 یا 3 مرتبہ یہی سوال کیا کہ یا رسول اللہ بتائیں کہ یہ کس عبادت کے برابر ہے؟ آپ نے ہر بار یہی فرمایا کہ تم اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ تیسری بار آپ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو دن کو روزہ رکھے، رات کو قیام کرے اور اللہ کی آیات کی تلاوت کرے، اور وہ روزے اور نمازے سے تھکتا نہ ہو۔ یعنی مسلسل روزے رکھتا ہوں دن میں اور رات میں اللہ کی بارگاہ میں قیام بھی کرتا ہوں اور اللہ کی آیتوں کو بھی پڑھتا ہوں۔ حضرت فضالہ بن عبید بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہر شخص کا خاتمہ اس کے عمل پر کر دیا جاتا ہے ماں سوا اس شخص کے کہ جو اللہ کی راہ میں سرحد پر پہرا دیتے ہوئے فوت ہو جائے، اس کا عمل قیامت تک بڑھایا جاتا رہے گا۔ یعنی ہر ایک کا خاتمہ تو اس کے عمل پر کر دیا جاتا ہے، مگر جہاد کرنے والے کے لیے تو یہ ہے کہ قیامت تک اس کا عمل تو بڑھایا جاتا رہے گا۔ حضرت ابو قتادہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ فی سبیل اللہ اور ایمان باللہ افضل اعمال ہیں۔ ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ بتلائیے کہ اگر میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں تو کیا یہ میرے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا؟ یا رسول اللہ اگر میں اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے قتل کر دیا جاؤں تو میرا قتل ہونا میرے گناہوں کے لیے کفارہ ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، اگر تم اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاؤ در آ حال، یعنی اس حال میں کہ تم صبر کرنے والے ہو، ثواب کی نیت کرنے والے ہو، آگے بڑھ کر وار کرنے والے ہو، پیچھے ہٹنے والے نہ ہو، تو اس صورت میں تمہارے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے کیا کہا؟ یعنی پھر دوبارہ سرکار نے پوچھا کہ تم نے کیا کہا؟ اس شخص نے کہا کہ میں نے کہا یہ بتائیے کہ اگر میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں تو کیا اس سے میرے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں، بشرطے کہ تم صبر پر قائم ہو، تمہاری نیت ثواب کی ہو، تم آگے بڑھنے والے ہو، پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہ ہو، تو قرض کے سوا تمہاری سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ مجھ سے ابھی جبرائیل نے آ کر کے یہ کہا ہے۔
یعنی دوبارہ سرکار نے اس لیے فرمایا کہ تم نے کیا کہا، یعنی جبریل نے آ کر مجھے ابھی خبر دی ہے کہ اگر تم نیت میں پکے ہو تو اور آگے بڑھ کر جہاد کرنے وار کرنے والوں میں سے ہو تو قرض کے علاوہ ہر گناہ تمہارا بخش دیا جائے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت، اللہ کے رسول نے فرمایا شہید کو قتل ہونے سے صرف اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی تم میں سے کسی کو چونٹی کاٹنے سے ہوتی ہے۔ یعنی شہید پوری اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے، مگر شہادت کے وقت ایک شہید کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، جیسے ہم میں سے ہر شخص کو ایک چونٹی کاٹنے سے ہوتی ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان شخص نے اونٹنی کا دودھ دوہنے کے وقت کے برابر بھی جہاد کیا، یعنی جتنا وقت اونٹنی کا دودھ نکالنے میں لگتا ہے اگر اتنے وقت کے برابر بھی اگر کسی نے جہاد کیا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ یعنی جتنی دیر اونٹنی کا دودھ نکالنے میں لگتا ہے اگر اتنی دیر بھی کسی نے جہاد کیا ہے تو اس کے اوپر جنت واجب ہو گئی۔ یہ ہے جہاد کا مقام۔ اور جو شخص اللہ کی راہ میں زخمی ہوا یا اس کا خون بہا، وہ جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا بہت زیادہ خون بہ رہا ہوگا اور اس کا خون کا رنگ زعفران کا ہوگا اور اس خون سے خوشبو مشک کی آ رہی ہوگی۔ یعنی اگر کوئی شہید نہ بھی ہو مگر صرف زخمی ہو جائے یا اس کو تھوڑا سا خون نکل جائے تو وہ قیامت میں ایسے اٹھے گا کہ اس کا مسلسل خون بہ رہا ہوگا اور وہ خون بھی زعفران کے رنگ کی طرح ہوگا اور اس میں سے مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بالقرآن وزین خلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن۔ اللہم رزقنا تلاوت القرآن، اللہم اہدنا ہدایت القرآن، اللہم ربنا آتنا شفاعت القرآن۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔